کی ذات اقدس کے بعد مالک کائنات، خالق کائنات، مولا لم یزل، ہمارا پاک رب جس کی عطا سے ہم سب اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس سے نور کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پہ اوپر کرم کرتے ہوئے، رحمت فرماتے ہوئے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما کے کامیاب زندگی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی یہ آیہ مقدس 154 جس میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی امت کی جانثاری کی شان بیان فرمائی کہ وہ جانثاری اگر کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں کتنا مقام دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کئی بندے ہیں جن کی زندگی میں ہمیں شعور نہیں ہے، ہم لیکن اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے جو نیک صالح بندے ہیں، اولیاء اللہ، ان کو بھی اللہ نے بڑی اعلیٰ زندگیاں دی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ شعور نہیں، سمجھ نہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ کس طرح جو ہے وہ زندہ ہوں گے جی، کس طرح، بلکہ مختلف قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے نص سے ثابت ہے اللہ نے ایک زندگی کو عیاں فرما دیا، بقیہ انسان کو احتیاط سے کام لیتے ہوئے نیک اور صالحین کی طرف اپنے گفتگو کا رخ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نہ کہو اسے جو میرے راستے میں قتل کیا جائے اموات مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے، وہ زندہ اور تابندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اس آیت میں اللہ نے شہید کو بیان کیا، اللہ ہم سب کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ شہادت کے بارے آپ نے چند باتیں سنی، ایک اور بھی سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کے ایک ٹانگ میں لنگڑا پن تھا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، تو ان کی ٹانگ میں مسئلہ تھا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے بھی آج جنگ میں جانا ہے۔ حضور نے فرمایا شریعت نے تمہارے اوپر جہاد فرض نہیں کیا، لہٰذا تجھے اجازت ہے، نہ بھی جائے تو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میں جنت کی زمین کو اپنے ان پاؤں سے اور ان لنگ سے نہ روندوں؟ حضور بڑے حیران ہوئے اور حضور نے پوچھا کہ وہ جنت کی زمین کون سی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ میدان جہاد۔ حضور مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا اچھا تجھے اجازت ہے۔ ان کے بیٹے آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ معذور ہیں، انہیں اجازت دیں کہ یہ نہ جائیں۔ حضور نے فرمایا بیٹے بھی تمہارے کہتے ہیں چلو نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، آپ نے مجھے اب اجازت دے دیا، ان کی بات نہ مانیں، مجھے جانے دیں۔ حضور نے فرمایا ابھی چھوڑیں ان کو، جانے دیں۔ جب مدینے سے باہر نکلے تو زیر قافلے کے ساتھ تھے، آسمان کی طرف رخ کرتے ہوئے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نا امید نہ لٹانا، میں تیرے نام پہ شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے شہادت نصیب فرمانا۔ یعنی اس طرح ہمارے بڑے اکابرین تھے، اور وہ گئے تو اللہ نے انہیں پھر شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ صحابہ کی ایمان کا یہ عالم تھا، جب بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اٹھو بھائی اور کود جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایک صحابی کی مٹھی میں کھجوریں تھیں، چند کے بارے میں بھی ہے، کھجوریں تھیں، تو کھا رہے تھے، میدان میں تھے، کھجوروں کو کہنے لگے اچھا تو میرے درمیان اور جنت کے درمیان میں حائل ہونا چاہتی ہو؟ کیا یقین تھا ان کا، کتنا جذبہ شہادت تھا ان میں۔ دنیا تو بس ذلتوں کا نام ہے، دکھوں کا نام ہے، تکلیفوں کا نام ہے، غموں کا نام ہے، اگلی آیت وہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ تم حائل ہونا چاہتی ہو، لو یہ پڑی ہیں، اور ادھر پھینکی اور کود گئے، اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ مسکرا کے کیسے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عشق دیکھیں ان کا، محبت دیکھیں، اللہ مسکرا کے کیسے ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب بندہ خود بھی اتار دے، زرہ بھی اتار دے، اور ایسے کپڑوں میں جا کے اللہ کے نام پہ کود پڑے، تو اللہ مسکراتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے۔ اس صحابی نے وہاں سے خود اتارا، وہ بھی پھینک دیا، زرہ اتاری وہ بھی پھینک دی، اور پھر دوڑ پڑے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جامع شہادت عطا فرمایا۔ یعنی اس قدر صحابہ کرام، حضرت خالد بن ولید نے اتنی جنگیں کی ہیں، اپنے بستر پر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کے تو جسم پر بھی
ایسی جگہ نہیں جا نشان نہ، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں تو ایسے مر رہا ہوں جیسے جانور اپنی جگہ پہ مرتا ہے، مجھے تو چاہیے تھا میں میدان میں شہید ہوتا۔ اس قدر مجاہد ہونے کے باوجود شہادت کا درد، شہادت ان کے دلوں کے اندر گھوٹ گھوٹ کے بھری ہوئی تھی، شہادت ہر وقت وہ متمنی رہتے، شہادت مانگتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ تو رو رہے تھے، فرمایا کہ مجھے یہ موت پسند نہیں ہے، میری موت وہی ہوتی کہ میں میدان میں ہوتا اور وہاں جا کے مجھے مرتبہ شہادت نصیب ہوتا۔ تو شہادت اسلام میں بہت بڑا درجہ ہے۔ جب بھی اگر خالد بن ولید کو کوئی دھمکی دیتا تو آپ سے یہی جواب دیتے کہ جیسے تم شراب پسند کرتے، آپ نے بار بار سنا ہے نا، یہ کوئی مقولہ نہیں ہے، ایسے بس انہوں نے بات مشہور کر دی، سچی بات ہے، حقیقتاً اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو حضرت خالد بن ولید جواب دیتے جیسے تم شراب نوشی کر کے نشے میں مست الست ہوتے ہو تم، یہ صحابہ نے جب سے شہادت کا مرتبہ سنا ہے یہ مست ہیں۔ تم شراب کو پسند کرتے ہو، یہ شہادت کو اتنا پسند کرتے ہیں، یہ مستی میں ہیں کہ کب وہ وقت آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اللہ نے خود فرمایا مَنْ يَنْتَظِرُ، يَنْتَظِرُ تو آپ بھی سمجھتے ہیں نا، انتظار کرنا۔ فرمایا کچھ تو گردنیں کٹا چکے، کچھ انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب ہمارا وقت آتا ہے۔ صحابہ کی یہ شان تھی، ان کی شہادت کی یہ چاہت تھی۔ بعض جب حضور جمعہ پڑھا رہے تھے تو ایک صحابی آئے، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہیں جو دنیا میں بھی ہیں اور منت بھی پوری کر لی ہے، یعنی انہوں نے منت مانی تھی کہ میں حضور پر جان فدا کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتار دی۔ فرمایا ان کی منت بھی اللہ نے قرآن پاک میں جو فرما دیا کہ یہ بھی سچے ہیں، جو شہید ہو گئے وہ بھی سچے ہیں، تو فرمایا یہ وہ ہیں، حضور جمعے کے دوران حضور نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کی منت اس زمین پر پہلے ہی پوری ہو گئی ہے، یعنی جو دل میں چاہا اللہ نے اس چاہت کا اظہار فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کا ذکر کیا، ان کی محبت کا صدقہ اللہ ہم سب کو التفات، محبت، دلوں کے اندر شہادت کا جذبہ نصیب فرمائے، اور مالک کائنات ہمیں شہادت ہی نصیب فرمائے۔ میں نے ایک بزرگ کو سنا